بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے تھے اور پہلے ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے، پھر گھٹنوں کو زمین پہ رکھتے، ناک اور پیشانی دونوں زمین پہ لگاتے، دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھتے اور بازوں کو پوری طرح کھول کے رکھتے، اس طرح سے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس طرح سے کھول کر رکھتے کہ بکری کا بچہ جو ہے وہ نیچے سے گزر سکتا تھا، اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھتے اور بڑے اطمینان سے سجدہ کرتے، کم سے کم اتنا اطمینان سے کرتے کہ کم سے کم 10 مرتبہ کوئی بھی شخص سبحان ربی الاعلیٰ اس میں کہہ سکتا ہے۔ اور تہجد کی نماز میں اتنا لمبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں اور کہا ہے کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے انسان بہت قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں سجدے کی حالت کے اندر مانگا کرو، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو جو بھی ہمیں دعائیں یاد ہیں سجدے کی، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں سجدے میں پڑھیں، ان کو یاد کریں اور سکون سے سجدہ کریں، جلدی نہ کریں، اس لیے کہ کوے کی مشابہت کرنے سے نماز میں منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ زمین پر چونچیں مارتا ہے، تو جو جلدی جلدی سجدہ کرنا وہ اس سے کوے کی مشابہت ہوتی ہے، تو بڑے سکون سے سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے ہر رکن کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، دوسروں کو سمجھانے کی، اور اس طریقے سے ہر عمل کرنے کی توفیق دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور جیسا بھی ہم سے ٹوٹا پھوٹا کوئی نیکی کا عمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔